انوار العقول میں آپ نے کیا لکھی ہے؟ یہ بڑی کتاب ہے، آپ سر تفصیلی سے بتائیں۔ بھائی احمد صاحب، انوار العقول جو ہے وہ تقریباً 1128 صفحے پر موجود ہے، اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام میں نے 1996 میں ایران میں بیٹھ کے کیا تھا، جب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران گیا تھا۔ انوار العقول 3 پورشن میں ہے۔ پہلا پورشن دیوان ابو طالب ہے، جس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے، اور حضرت ابو طالب کی نبوت پر گفتگو کی گئی ہے اکارڈنگ ٹو مولانا روم کی مثنوی، کیونکہ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنا منصب چھوڑا ہے اپنے بھتیجے کے لیے، اور حضرت ابو طالب کا وہ تمام کلام جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر ہے وہ 8 سال ہے، 9 سال ہے، 10 سال ہے، 11 سال ہے، 12 سال ہے، 15 سال ہے، اس میں جو حضرت ابو طالب نے ان پہ قصیدے کہے ہیں، اور ان قصیدوں کے اشعار ایسے پوری قرآن کی آیات، جو قرآن کا اظہار رسول پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا، اور حضرت ابو طالب کے دیوان میں وہ آیتیں نظر آتی ہیں جو انہوں نے رسول پاک کے قصیدوں میں، رسول پاک پہ جو نعتیں کہی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ حضرت ابو طالب پہلے نعت گو شاعر ہیں، سید بطا ہیں، بعیضۃ البلد ہیں، تو ان کی جو نبوت ہے وہ کیا ہے، اس پر بات ہے۔ دوسرا جو بڑا کام ہے، مولا علی کا دیوان جو مختلف نسخوں میں موجود تھا، ان سب کو میں نے جمع کر کے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور بقول احمد ندیم قاسمی صاحب فرماتے تھے کہ عمران لیاقت، تم نے اردو زبان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مولا علی کے دیوان کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا، اور یہ عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ اور یہ بات بھی ہے، دیکھیے 100 سال بعد، 200 سال کے بعد جو نسلیں آئیں گی، انہیں مولا علی کے دو مالائی قصوں سے دلچسپی نہیں ہے کہ انہوں نے دروازہ اکھاڑ دیا، انہوں نے جناب طاقتور تھے، وہ پوچھیں گے کہ مولا علی کی تھاٹس کیا ہیں، ان کا وزڈم، ان کا ویژن کیا ہے، کیونکہ نہج البلاغہ سب جانتے ہیں اٹس اے کنٹروورشل بک، اٹس اے پولیٹیکل شیعہ بک، لیکن انوار العقول جو ہے وہ عارفین کا روحانی کلام ہے، جس میں انر سیلف کے مسائل پر گفتگو ہے، عرفان نفس پر گفتگو ہے، شعور ذات پر گفتگو ہے، آداب خداگاہی پر گفتگو ہے، اور یہ جو مولا علی کا دیوان ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ کوئی پولیٹیکل بات ہے، کوئی مذہبی تعصب کے لوگوں نے کوئی اپنے مذہب کی چیزیں اس میں ڈال دی ہے۔ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ صاحب طریقت حضرات کے لیے جو روحانیت پر ریسرچ کر رہے ہیں، جو اسپرچولیزم کے قائل ہیں، ان کے لیے انوار العقول ایک بنیاد ہے۔ تیسرا اس میں جو کام بڑا ہے وہ ہے الحکمت المطالعات العقلیہ فی اسفار اربع، ملا صدرہ کی علم و عرفان اور فلسفے پہ عظیم کتاب اسفار اربع کا مقدمہ لکھا گیا ہے، یعنی دیوان ابو طالب، دیوان مولا کائنات صلوات اللہ علیہ، اور تیسرا ملا صدرہ کی اسفار کا اردو زبان میں مقدمہ، کیونکہ اردو زبان میں میرے علم میں نہیں ہے کسی نے ملا صدرہ کی اسفار اربع پر مقدمہ لکھا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے انوار العقول، عقول کے لیے نور، نور، وہ تمام چیزیں اس کو جمع کیا گیا ہے، اور واقعی یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ جو کتاب انوار العقول ہے، یہ جب آنے والی نسل ہوئی، جدید اور دور آئے گا، دیکھیے کمپیوٹر کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، اب اسپیس کا دور آ رہا ہے، آج اور دور آئے گا، تو وہاں تھاٹ کی بات ہوگی، وہاں وزڈم کی بات ہوگی، وہاں خیبر کے دروازوں کی بات نہیں ہوگی۔ بقول اقبال انہوں نے مولا علی کی شان میں کہا تھا، اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے علی صرف آپ خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑتے، آپ تو دلوں کے خیبر کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو جب وزڈم اور تھاٹ کی بات ہوگی تو وہاں مولا کائنات کا جو دیوان ہے، اور جب نئی نسل پیس آف مائنڈ کی بات کریں گے، اسپرچولیزم کی بات کریں گے، انر سیلف کی طاقتوں کی بات کریں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا جو انر سیلف ہے وہ عالم اصغر سے عالم اکبر بن جائے، تو ان کے لیے انوار العقول
طریقت اور روحانیت میں ایک ناگزیر کتاب ہے.